کنفیوز دیم ود یور سائلنس، شاک دیم ود یور ایکشنس، یعنی کہ لوگوں کو حیران کر دیں اپنی خاموشی سے اور پریشان کر دیں اپنے ایکشن سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہوتا ہے ہم پہلے شور مچا دیتے ہیں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے یہ گولز ہیں، میں یہ کر لوں کہ نہ کر لوں، آپ مجھے بتائیں۔ سب سے پوچھتے پھریں گے، شور مچا دیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، شور مچا دیں گے اس بارے میں۔ اور پھر بعد میں ایکشن سے لوگوں کو حیران کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، وہ کام وہیں پہ ٹھپ ہو جاتا ہے، وہ کام ہو ہی نہیں پاتا، اور لوگ پھر یہ شوق نہیں ہوتے، بلکہ لوگ کہتے ہیں یہ تو صرف شو آف ہی کر سکتا ہے، صرف شوخیاں ہی مار سکتا ہے، لیکن یہ کچھ کر نہیں سکتا، یعنی کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ تو اس لیے جس انسان نے یہ سمجھ لیا نا کہ کب کہاں کتنا بولنا ہے، تو اس انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور پھر ایسے انسان کی کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ یقینی ہوتی ہے، پھر وہ واقعی اپنے ایکشن سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا نا، بالکل ایسے ہی منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی کبھی واپس نہیں آتے۔ اور آپ کو پتہ ہے الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ ہتھیار کا کام کرتے ہیں۔ انسان صحیح وقت پر صحیح الفاظ کے چناؤ سے نا بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن جب ہم بنا سوچے سمجھے اور جذبات میں بول دیتے ہیں نا کوئی بھی الفاظ، تو وہ پھر ہماری مشکل اور مصیبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ آپ بول کر نا پچھتا رہے ہوں گے کہ اوہو یہ میں نے کیا کہہ دیا، مجھے یہاں پہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ لیکن اگر آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن آپ چپ رہتے ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ملتا ہی ہے کہ چلیں اچھی بات ہے، میں اس آدمی سے میں نے بحث نہیں کی اور میں بلا وجہ کی بحث سے لڑائی سے بچ گیا۔ تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کئی معاملات یا حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم جذباتی ہو کر بول پڑتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، یہاں پہ میں نہ ہی بولتی تو بہتر تھا، نہ بولتی تو معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو جاتا۔ تو اس طرح کی سچویشن میں نا اکثر ہماری زندگی میں آتی ہی رہتی ہیں، اور اس موقع پر ہمیں سائلنس یا چپ رہنے کی اہمیت کا پھر پتہ چلتا ہے کہ چپ رہنا بھی ایک فن ہے۔ کئی لوگ نا اس کو دوسروں کی کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسان کی ایک بہادری ہے کہ آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے لیکن آپ موقع کی مناسبت کی وجہ سے چپ رہتے ہیں۔ یہ جو صبر ہے نا، یہ جو برداشت ہے اس وقت، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ بولنا بہادری نہیں ہوتی، اس چیز کو برداشت کرنا بہادری ہوتی ہے۔ کئی لوگ نا اپنی زبان یا الفاظ کا استعمال دوسروں کو صرف نیچا دکھانے کے لیے یا خود کو عقل مند یا اہم بنانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو سمجھدار عقل مند ہوتے ہیں نا انسان، جو کامیاب انسان ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ انہیں کس وقت کتنا اور کیا بولنا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو نا ایون جو بہت سمجھدار سمجھے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو بھی اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب کہاں اور کتنا بولنا چاہیے اور کب چپ رہنا ہے۔ وہ جب بولتے ہیں نا تو بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں، چاہے ان کو کوئی سنے یا نہ سنے، یا ان کے الفاظ کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، اور جہاں بولنا ہو وہاں بول نہیں سکتے، یا انہیں بولنا آتا ہی نہیں ہے۔ سائلنٹ یا خاموش رہنے کا اب یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا دن کچھ بولنا ہی نہیں ہے، بس چپ رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلا وجہ کے یا ان امپورٹنٹ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے سچویشنز کو انالائز کرنا ہے، جہاں ضرورت ہو بس وہیں بولنا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ 8 ایسی سچویشنز ڈسکس کروں گی جہاں آپ کو خاموش رہنا چاہیے اور بولنا بالکل بھی نہیں چاہیے، تاکہ آپ ایک ہر دل عزیز پرسنالٹی بن سکیں اور اپنی زندگی کو کامیابی اور سمجھداری سے گزار سکیں۔ ایک ایک کر کے میں یہ 8 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جہاں آپ چپ رہیں تو بہت بہتر ہے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف، آئی ایم آلسو فائن الحمد للہ۔ دیکھیں، ہم سے نا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بات اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، کم الفاظ استعمال کریں لیکن اچھے الفاظ استعمال کریں، یعنی بولیں لیکن کم بولیں، لیکن اور جو بولیں وہ اچھا بولیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایسی سچویشنز بتا رہی ہوں جہاں آپ بالکل بھی نہیں بولیں گے نا تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ویری فرسٹ سچویشن از وین سچویشن از آؤٹ آف کنٹرول، یعنی کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ نا یہاں بات یا سچویشن آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، یعنی یہاں پہ آپ بات کریں گے نا تو بحث ہی ہوگی، لڑائی ہوگی اور بات بڑھتی ہی چلی جائے گی، وہاں پہ آپ آپ سمجھیں کہ آپ کے کنٹرول میں اب کچھ نہیں رہا، تو وہاں آپ نے نا بالکل نہیں بولنا۔
ایسے سرکمسٹانسز ہونا تو آپ کو کوئی صفائی بھی نہیں دینی ہے اپنے بارے میں، بحث نہیں کرنی ہے آپ نے، اور نہ ہی غصہ ظاہر کرنا ہے۔ ایسی سچویشن میں نا آپ نے بالکل اپنے منہ کو سیل کر کے چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے، چاہے آپ کو کتنا بھی لگے کہ آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو یہاں بتانا چاہیے کہ نہیں میں یہ یہاں پہ آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، نہیں، آپ نے اپنی صفائیاں نہیں دینی، آپ نے بس چپ کر کے نا اینالائز کرنا سچویشن کو اور اپنا منہ بند رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری سچویشن کی طرف، جب آپ کو کوئی بہت زیادہ غصہ دلائے نا تب، یعنی کہ دوسری سچویشن تب آتی ہے جب کوئی ہمیں ٹونٹ کرتا ہے، تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ہمیں بلا وجہ کوئی تنقید ہم پر کرتا ہے نا، کوئی ہمیں کوئی بات لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ظاہر ہے پھر غصہ آتا ہے، ہم بہت زیادہ جو ہے نا وہ پھر ہائپر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگلے بندے نے ہمیں غصہ دلایا ہوتا ہے، وہ دلایا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس سے نا بلا وجہ بحث کریں، ہم لڑائی کریں، ہم اس کی بات کا جواب دیں، اور پھر جب کوئی ہم پر طنز کرتا ہے نا تو پھر ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کوئی اس کو ایسی ہی بات لگائیں، ہم بھی اس کو اچھا سا کوئی جواب اس کے منہ پہ ماریں، اور ہمارے پاس جواب ہوتا بھی ہے، بڑا اچھا جواب آ رہا ہوتا ہے، اور ہم اسے جواب دے کر اسے نیچا دکھائیں، ہمارا دل کرتا ہے، یا اس سے اپنا بدلہ لیں اور اپنے اس جواب سے نا اگلے کا منہ بند کر دیں۔ لیکن ایسی سچویشن میں نا جب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ غصے میں ہیں، تو آپ کے اندر ایک انتقام والا غصہ ہوتا ہے اور آپ نا پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ وہ بات بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے۔ تو جب بھی آپ غصے کی حالت میں ہونا تو آپ آؤٹ آف ٹیمپر ہوتا ہے انسان، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو آپ بہت یہ خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ اس غصے کی حالت میں نا آپ وہ الفاظ یا جملے بھی استعمال کر جاتے ہیں جو آپ کو بالکل بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو کئی دفعہ تو نا ایسے غیر اخلاقی یا ان ایتھیکل جملے انسان بول دیتا ہے، اس کے بعد نا پھر بس پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے کہ نہیں وہ تو میرے سے بڑا تھا، یا اس کی اتنی ریسپیکٹ تھی، مجھے اس کے یعنی کہ اس کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے نا ہمیشہ غصے میں بولنے یا بیک آنسرنگ کرنے سے نا پلٹ کر جواب دینے سے حالات کبھی بھی صحیح نہیں ہوتے، بلکہ حالات زیادہ خراب ہی ہوتے ہیں، معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح ہونے کی بجائے زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر بات کو نا آپ کو پریشانی ہوتی ہے، گلٹی فیل کرتے ہیں آپ کے اس وقت بلا وجہ میں اتنا بول گئی، اگر میں چپ رہتی تو حالات بہتر ہو جاتے اور جو سچویشن ہے نا ہمارے کنٹرول میں رہتی۔ تو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ہم بلا وجہ نا کبھی کبھی کسی معاملے کو طول دیتے رہتے ہیں، کھینچتے رہتے ہیں بات کو بلا وجہ کی، اور بحث تکرار کرتے رہتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ آرگیومنٹ کرنے سے نا کبھی کچھ نہیں ہوتا، ہم اگلے بندے کو بالکل بھی کنونس نہیں کر سکتے، بلکہ سچویشن جو ہے نا وہ اور زیادہ بگڑتی چلی جاتی ہے۔ تو صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اگلے کی نظروں میں ہماری عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، یا ہماری نظروں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ آرگیومنٹس کو چھوڑ دیں لیکن پرسن کو نہ چھوڑیں، بحث تکرار میں ہار جائیں لیکن اس انسان کو مت ہاریں، کیونکہ کنٹینیوسلی جب ہم آرگیو کرتے ہیں نا اگلے بندے کو تو پھر اگلے بندے کو ہی ہار جاتے ہیں، ظاہر ہے اگلا بندہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو اس کے حال پہ، میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کی نظروں میں نا آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے بلکہ رہتی نہیں ہے۔ جب بھی آپ غصے میں ہیں نا کسی بھی وجہ سے تو بالکل نہ بولیں، اندر ہی اندر خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں، ریلیکس کریں، پانی پئیں، اور اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ وہاں سے باہر نکل جائیں، اس کمرے میں سے، اس جگہ سے آپ تھوڑا دور چلے جائیں، اپنے آپ کو کسی اور کام میں بزی کر لیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، آپ وہاں سے چلے جائیں۔ اب آتے ہیں تیسری سچویشن کی طرف، جہاں آپ کو بالکل نہیں بولنا چاہیے، یعنی کہ وہ کون سی سچویشن ہے جہاں لوگ آپ کو عزت نہ دیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں، کئی گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں جہاں ہماری نا کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہمیں ویلیو نہیں دی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر یا وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں اس گیدرنگ میں وہ آپ کو ویلیو نہیں کر رہے۔ ادروائز ویلیو یا امپورٹنس تو ظاہر ہر انسان کی ہوتی ہے، اس کے پسندیدہ سرکل میں ہر کسی کی امپورٹنس ہوتی ہے، بس کچھ اسپیسیفک یا پرٹیکولر جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگ آپ کو اہمیت دیتے نہیں ہیں، یا دینا چاہتے نہیں ہیں، یا وہ آپ کو جانتے بھی نہیں ہوتے، اور ایسے میں نا آپ خود کو وہاں انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں یا ایسی جگہوں پر نا آپ نے بالکل نہیں بولنا، چپ رہنا ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر جہاں آپ کی کوئی قدر نہیں، وہاں پہ جب آپ بولیں گے نا تو آپ کے الفاظ اور آپ کے جملوں کی بھی نا کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو جہاں آپ کے الفاظ کو، آپ کے جملوں کو آپ کو ہلکا لیا جاتا ہے نا،
تو وہاں آپ نے یا آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو بولنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے الفاظ کو ان لوگوں کے لیے سنبھال کر رکھیں جو آپ کے ساتھ دل سے خالص ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کی قدر کریں یا نہ کریں، آپ کو خود یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا دھیان رکھنا ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر قطعی نہ بولیں۔ اب آتے ہیں سچویشن نمبر 4، یعنی کئی دفعہ ہم ایسی گیدرنگز میں ہوتے ہیں جہاں نا بڑے سمجھدار اور سیانی عقل مند لوگ جمع ہوتے ہیں، یا اگر وہ عقل مند نہیں بھی ہوتے لیکن وہ خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو خود کو عقل مند یا سیانہ یا بہت پروقار سمجھتا ہے وہ ویسا ہو بھی۔ ایسی گیدرنگ جہاں پہ عقل مند سو کالڈ سمجھدار لوگ جمع ہونا، تو وہاں پہ بھی آپ کے چپ رہنے میں ہی آپ کی بہتری ہے اور عزت ہے، کیونکہ ایسے اوور کانفیڈنٹ لوگوں کے سامنے جب آپ کچھ بولتے ہیں نا تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو غلط ہی سمجھتے ہیں یا آپ کی ہوئی بات کو رد کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کیا پتہ، اصل سمجھدار اور عقل مند اور سیانے تو ہم ہیں۔ اور جب پھر آپ ایسے لوگوں کے سامنے بولیں گے نا جو آپ خود کو بہت عقل مند سمجھیں گے، تو جب آپ بات کریں گے نا تو وہ اس طرح منہ بنائیں گے جیسے کوئی نا آپ سے گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ تو اس لیے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایسے موقع پر نا آپ بالکل نہ بولیں۔ جو سمجھدار عقل مند لوگ ہیں نا ان کو اپنے معاملات کو سالو کرنے دیں، بات کرنے دیں، جس بھی ٹاپک پہ کر رہے ہیں آپ خاموشی سے بیٹھیں، انجوائے کریں اپنی سچویشن کو، اور آپ کو بولنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ اب آتے ہیں سچویشن نمبر 5 پہ، جب کوئی بہت زیادہ جذباتی ہو، یعنی کہ جب کوئی آپ سے اپنا کوئی دکھ یا کوئی درد شیئر کر رہا ہو، یا کوئی اپنی کوئی گھریلو کہانی، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ آپ سے شیئر کر رہا ہے نا، تو آپ دھیان سے سنیں۔ خود کو وہ ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، اس کو آپ کی رائے کی یا آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے سوال جواب کریں، وہ آپ کو اپنی کہانی بتا کر، اپنی پریشانی بتا کر نا خود کو ہلکا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس موقع پر نا آپ کو بس پیار سے، دھیان سے اس کی بات کو سننا ہے۔ وہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں بھی نا اس دکھی یا جذباتی انسان کی بات کو غور سے سنیں اور بیچ میں نہ بولیں، کیونکہ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ وہ اپنی پریشانی آپ کو بتائے اور آپ اسے سنیں، رادر دین کہ آپ انٹرپٹ کریں اسے یا کوئی ایڈوائس دیں۔ یعنی اس کو آپ کے مشورے نہیں چاہیے، اس لیے پیار سے اور دھیان سے اس کی بات سنیں۔ اس کو ایک لسنر کی ضرورت ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں سچویشن نمبر 6 کی طرف۔ وین یو انٹریکٹ ود این ایروگینٹ پیپل، کئی دفعہ نا ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جاتا ہے جو بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں یا ایروگینٹ ہوتے ہیں، انا پرست ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے میں نا کوئی الفاظ بولنا یا اپنی انرجی کو ویسٹ کرنا بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان کو کچھ سمجھانا کبھی فائدہ نہیں دے گا آپ کو، کیونکہ وہ تو آلریڈی ہی اتنے مغرور ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے الفاظ کی بھی ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسے لوگوں کے سامنے کوئی بھی بات کرنا یا انہیں کچھ سمجھانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے مخاطب ہونا اپنی ویلیو کو خود ڈاؤن کرنا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بحث مت کریں، کوئی بات مت کریں، انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں سنیں گے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ سچویشن کی طرف۔ کئی بار نا ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، ایسے گروپس میں، ایسی گیدرنگز میں ہوتے ہیں جہاں سامنے والا نا ہمیں سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ آپ کو کوئی ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو سننے یا سمجھنے کو نا تیار نہیں ہے، یعنی وہ آپ کا کوئی بھی الفاظ منہ سے نکالنا بیکار ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہونا تو وہاں آپ نے بالکل نہیں بولنا، کیونکہ وہاں آپ کے الفاظ آپ کے لیے ہی بے عزتی کا سبب بنیں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے اپنے منہ سے الفاظ نکال کر خود اپنی بے عزتی نہ کریں، خود اپنی ویلیو کو ڈاؤن نہ کریں۔ اب آتے ہیں لاسٹ سچویشن نمبر 8 کی طرف۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نا ہماری لائف میں سرسری سے ملتے ہیں، سرسری سی ملاقات ہوتی ہے، جیسے کسی گیدرنگ میں ہوگی، کسی فنکشن میں ہو گئی، یعنی ان سے نا ہمارا فیوچر میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ہمارا ان سے کوئی بھی واسطہ آگے بڑھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے نا کبھی نہ الجھیں اور نہ ہی ان کے سامنے اپنا کوئی بھی موقف رکھیں، اور اگر ان کیس کوئی بحث ہو جاتی ہے نا، آپ کو ان پر غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایکسپلینیشنز نہ دیں، بلکہ چپ رہیں، کیونکہ ان فیوچر ان کے ساتھ آپ کا واسطہ تو کوئی پڑنے والا ہے نہیں۔ تو بلا وجہ کی بحث و تکرار کا نا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے پیچھے آپ کو اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہیے،
اپنی انرجی ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنی لائف کو نا ایتھیکلی اور پرسکون طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. اپنے الفاظ اور جملوں کا سوچ سمجھ کر انتخاب کریں اور کس سچویشن میں بولنا اور کب چپ رہنا ہے یہ باتیں بھی ضرور مد نظر رکھیں. وہ کہتے ہیں نا ورڈز کین سیٹسفائی یور مائنڈ بٹ سائلنس سیٹسفائی یور سول. یعنی کہ جو الفاظ ہیں نا وہ آپ کے ذہن کو مطمئن کرتے ہیں. جب آپ کو دل میں ہوتا ہے نا کہ یہ بندے نے مجھے کچھ کہا ہے میں اس کو اب اس کے جیسا ہی جواب دوں تو پھر آپ کا ذہن جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ کی روح مطمئن رہتی ہے کہ میں نے بہت اچھا کیا کہ میں نے فضول میں ایسے انسان کے ساتھ بحث نہیں کی جو کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، جو اس قابل ہی نہیں تھا. تو آپ نا روحانی طور پر مطمئن رہتے ہیں. تو اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو ورڈز کا استعمال کرنا ہے یا آپ کو چپ رہنا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا اور لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.